اب جناب آیت نمبر 246 سورۃ البقرہ کی، اس سے آن ورڈ پارہ نمبر 2 کے کمپلیٹ ہونے تک 252 تک مسلسل طالوت اور جالوت کی جنگ، جو ایک سمجھ لیں غزوہ بدر ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری کا، اس کا ذکر ہے۔ بخاری مسلم میں انہی آیات کی روشنی میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی نبی الاسلام کے اصحاب جو ہیں وہ 310 سے کچھ اوپر تھے، یعنی 313، اور جو طالوت کے ساتھ جنہوں نے مل کے جہاد کیا جالوت کے خلاف، وہ بھی بنی اسرائیل میں مسلمان 313 تھے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو جو بنی اسرائیل سے تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی وہی جو میں نے بتایا سرائے سینا میں جن کی وہ پوری پرورش ہوئی، ایک ان کے یعنی آباء و اجداد تھے اور ایک یہ لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر 12 قبائل سے حکومتیں بنی، پھر کافروں نے ان پہ حملہ کر کے بنی اسرائیل کی 12 حکومتیں بھی ختم کر دیں، پھر دوبارہ زوال کا ان کے اوپر پیریڈ شروع ہو گیا۔ تو اب دوبارہ سے عروج کی طرف جانے کے لیے انہوں نے کہا اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا امیر مقرر کر دیں کہ اس کی سرکردگی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کوئی بادشاہ سپہ سالار مقرر کر دیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت پیغمبر کیوں نہیں سپہ سالار بنا؟ یہ ہمیں یعنی اس کانٹیکسٹ میں تورات میں ملتا ہے کہ یہ یعنی سیدنا تورات سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ، جس میں اگلے انبیاء کے صاحب بھی ہیں، ورنہ صرف تورات کی بات کریں تو وہ تو اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، داؤد علیہ السلام تو بعد میں منظر عام پہ آئے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو سموئیل پیغمبر کے جو صحیفے ہیں نا، اس میں یہ ملتا ہے کہ یہ سموئیل پیغمبر تھے۔ تو انہی کے نام کے اوپر وہ آپ کے ویسٹ انڈیز کا جو پلیئر ہے سیمیل، تو یہ کرسچنز کے ہاں یہ نام چلتا ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، ہم اسے سموئیل کہہ دیتے ہیں اردو کے اندر۔ تو وہ جو سموئیل پیغمبر تھے وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی مقرر کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام تو چند ایک میدان جنگ میں سامنے آئے نا، ادروائز آپ علیہ السلام خود تلوار لے کے تو میدان جنگ میں نہیں آتے تھے۔ صحابہ کرام تو یہ رسک نہیں لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرنٹ پہ لے کے آئیں، وہ تو آخری وقت تک، ایون غزوہ بدر کے موقع پہ بھی آپ کا خیمہ تو پیچھے لگا ہوا تھا، وہ تو احد کے اندر بھاگدڑ مچ گئی تو کافر نبی علیہ السلام تک پہنچے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا۔ اس طریقے سے غزوہ حنین کے موقع پہ چونکہ 12,000 کا لشکر ہی تتر بتر ہو گیا، تو نبی علیہ السلام تو چونکہ لیڈر تھے تو آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور خود آگے گئے، اور پھر قرآن میں آتا ہے بس ایک مٹھی پھر آپ نے کنکریوں کی پھینکی تھی، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تو وہ سارے کے سارے اندھے ہی ہو گئے سامنے۔ تو یہاں پر وہ پیغمبر بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک کوئی ینگ سا سپہ سالار ہمارے لیے مقرر کریں، ہم اس کی سرکردگی میں مل کے تو دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی جو سرزمین ہے شام کی وہ حاصل کر لیں۔ تو اب وہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی مینٹیلٹی کو تو سمجھتے تھے نا۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، ان کا ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے ریکویسٹ کروں اور وہ کوئی مقرر کر دے قتال تمہارے اوپر اور پھر تم قتال سے ہی منکر ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے بزرگوں کی بھی پیچھے ہسٹری یہی ہے، یہی کیا تھا نا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی چٹا جواب دے دیا تھا، تو وہ ان کے ذہن میں ہسٹری تھی۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ہم جہاد سے منکر ہو جائیں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہماری اولادوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا، ان پہ اتنے ظلم ہم پہ کافروں نے کیے ہیں، تو اب تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی سرزمین دوبارہ سے حاصل کریں۔ لیکن سر یہ نعرے ہی ہوتے ہیں سر،
پریکٹیکلی جب برا وقت آتا ہے نا تو معاملات کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہی ہوا، فلما کتب علیہم القتال، جب ہم نے ان پر قتال فرض کر دیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سب کے سب منہ پھیر گئے بجز چند لوگوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو. یعنی کون سے مخلص لوگ تھے اور کون سے لوگ مخلص نہیں تھے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو. لیکن سر اس کے اگینسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اصحاب ملے ہیں نا جی، ان کی کوالٹیز ایکسٹرا آرڈنری تھی، اور انہوں نے کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ نہیں دکھائی. ایک وقتی طور پر بھگدڑ کا مچ جانا غزوہ احد پہ یا حنین کے موقع پہ، یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اوورال ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے مشکل جو جہاد تھا نا، جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جیش العسرہ کہا ہے، تنگی والا جہاد، وہ غزوہ تبوک تھا. کیونکہ مقابلے پر بھی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، رومن امپائر تھی، اور 1.5 لاکھ کی ان کی فوج مکمل اکوپمنٹس کے ساتھ. اور یہاں پہ اکثر لوگ پیدل ہیں، اور اتنا لمبا سفر 700 کلومیٹر کا تبوک کا مدینہ شریف سے، پھر بھی انہوں نے استقامت دکھائی. 30,000 کے قریب لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر جب نبی علیہ السلام کے کیس میں ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے جب مشورہ کیا ہے تو صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ ہم موسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں کہ ہم آپ کو پیٹھ دکھا دیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، دائیں سے بائیں سے، یہاں تک کہ ہم قتل ہو جائیں، ہم اپنے دشمنوں کو آپ علیہ السلام کے قریب تک نہیں آنے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ خصوصیات کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا کہ بڑے کمیٹڈ لوگ آپ علیہ السلام کو ملیں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قتال کے ساتھ، تلوار کے ساتھ مبعوث کیا تھا. آپ سے کام بہت غیر معمولی لینا تھا، غلبہ دین کروانا تھا، اور رومن اور پرشین امپائر کو اکھڑوانا تھا. اس کے لیے چیز ضروری تھی کہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہوں جو قتال سے بھاگے نہیں، جان لوٹانے سے ڈرے نہ، دلیری کے ساتھ وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس لیے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کی توصیف اگلی کتابوں میں آئی ہے نا، ان کی عبادت کے تذکرے، ان کی اللہ سے کمٹمنٹ کے تذکرے، اور سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ان کا جہاد کا معاملہ، جو بعد میں مسلمانوں میں کمزوری آ گئی. صحابہ کرام کا سب سے بڑا جو ترہ امتیاز تھا نا، وہ ہے ہی جہاد اور قتال تھا. باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں ان کی زندگی میں. دیکھیں صحابہ میں تو کئی لوگ ہیں جن سے زیادہ نمازیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اپنی زندگی میں. اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں 8 ہجری میں، اور جنگ یرموک میں 13 اور 14 ہجری کے اندر وہ شہید ہو گئے. تو کتنے سال نمازیں پڑھی انہوں نے؟ 6 سال. 6 سال کے روزے رکھے ہوں گے. تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے 25-30 سال کے روزے یا نمازیں پڑھ چکے ہیں؟ ان کی زندگی میں جو ڈومیننٹ پہلو تھا نا، وہ یہ تھا کمٹمنٹ فار گاڈ، جان ہتھیلی. اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی چیز کی تھی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہے جہاد بن نفس کی، کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے، بے حیائی سے اور حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت میڈیا کی وجہ سے، بچنا ان چیزوں سے. اس وقت قتال کی ازمائش سب سے بڑی ازمائش تھی، اور صحابہ اس میں پورے اترے.
وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. تو جناب دعا تو خود کروائی تھی، تو پھر اللہ نے اپنے وقت کے پیغمبر کو وحی کی، تو وہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ، تمہارا سپہ سالار مقرر کیا ہے. قالوا انا یکون له الملک، وہ کہنے لگے کہ کس طرح اس کے ہمارے اوپر وہ امیر مقرر ہو سکتا ہے، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک، جبکہ ہم زیادہ جو ہے وہ امارت کے حقدار ہیں کہ ہم جو ہے وہ امیر بنے، منہ اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اسے نہ تو مال میں کوئی وسعت دی گئی ہے، یعنی وہ کہنے لگے نہ تو اس کا حسب نسب اس اعتبار سے کوئی ہمارے والا کوئی اعلیٰ ہے اور نہ اس کے پاس مال ہے، تو وہ کیسے طالوت جو ہے وہ ہمارے اوپر امیر مقرر ہو سکتا ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو وہ پیغمبر نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے تم پر فوقیت دی ہے جسم کی کشادگی میں بھی اور علم کی بھی. علم کا ذکر پہلے ہے، علم بھی اس کا تم سے زیادہ ہے اور اس کے اندر طاقت بھی زیادہ ہے. ظاہر ہے وہ اب میدان جنگ کی باری آ رہی ہے تو پھر ایسا بندہ چنا جائے گا نا جو علم اور جسم رکھنے والا ہو. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، کہ یہ جو طالوت کی بادشاہی ہے اس کی نشانی اللہ کی طرف سے یہ ہے، یعنی تمہیں اگر شک ہو کوئی معاذ اللہ میں نے تم سے غلط بیانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تابوت سکینہ واپس لوٹا دے گا. وہ تابوت جس میں تمہارے لیے سینوں کا سکون ہے، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات بھی موجود ہیں. تحملہ الملائکہ، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے. ان فی ذالک لآیہ، اس میں تمہارے لیے ہوگی نشانی، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقع ہی تم ایمان لانے والے ہو، بات ماننے والے ہو. تو اب اس سے لگ رہا ہے کہ فرشتے وہ لے کر آئے. باقی اسرائیلی روایتوں میں آپ جائیں، مسلمانوں کے تفاسیر میں جو میں نے کہا کہ ظاہری الفاظ تو یہی ہیں کہ فرشتے لے کے آئے، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب تو بنتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کفار تھے نا وہ اس تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل سے اٹھا کر لے گئے، تو جہاں وہ لے گئے وہاں پہ وبائی امراض اور بیماریاں آئیں، تو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی ان کے کاہنوں کے ذریعے جس طریقے سے بھی کہ یہ اس تابوت کو یہ تمہارے لیے نوست کے طور پہ ایسے چھوڑ دو. تو انہوں نے ایک بہت بڑے جو گڈھا تھا، ایک سمجھ لیں بیل گاڑی، اس کے اوپر اس کو رکھا اور ہانک دیا کہ وہ جدھر بھی جائے ادھر نکلے. تو وہ فرشتے اسے ہانک کے بنی اسرائیل کے پاس واپس لے، حالانکہ یہ بڑی پرانی بات تھی کہ وہ لے گئے ہوئے تھے. تو ایگزیکٹ اسی موقع پہ جب طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تو یہ پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی، تو وہ فرشتے ان ڈاکٹر صاحب کا موقع ہے، فرشتے آنکھ کے لائے ہوئے کہتے ہیں جی وہ تعریف کر رہے ہیں قرآن میں، وہ فرشتوں سے انکار نہیں کر رہے. اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، ظاہری الفاظ پہ لیں کہ فرشتے فزیکلی سامنے آئے، چلو اگر فزیکلی بھی آگے ہوں اینڈ رزلٹ سیم ہی ہے، اس کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کی تعویلات میں پہلے بھی بول چکا ہوں. بہرحال وہ لے کر آگے. اس میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جو آج کل یہ پھر دوبارہ سے کہہ رہے ہیں ہم، یعنی بیت المقدس کی توسیع کے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں اس میں نیچے تہ خانوں کے اندر تابوت سکینہ موجود ہے. تابوت سکینہ پہ میرا الگ سے ایک کلپ ریکارڈڈ ہے، آلموسٹ 5 لاکھ کے قریب یوٹیوب پہ لوگ دیکھ چکے ہیں. آپ تابوت سکینہ لکھیں یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیو کھل جائے گی. آج میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس موٹی موٹی بات کر رہا ہوں. تو اس میں عصا موسوی تھا. وہ آج اگر یہودی حاصل بھی کر لیں تو وہ کچھ کر تو نہیں سکتے، وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہی تھا معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جبہ مبارک، آپ کی مبارک جوتیاں، اور ایک بوٹل کے اندر جو من ان کے اوپر، من و سلوا، سلوا تو وہ پرندے تھے نا جو وہ رات کے وقت شبنم کے قطرے نازل ہوتے تھے وہ جو ریگستان میں، اور وہ پھر میٹھی میٹھی بوندیاں یا
وہ شکر کی گولیاں بن جاتی تھیں، وہ چند ایک تبرکات بزرگوں کے وہ چلتے آ رہے تھے، یعنی یہ وہ اصل والے تبرکات نبیوں والے، تو وہ اس کے اندر موجود تھے۔ اور بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس جنگ میں ہمارے پاس اگر یہ ہوگا تو ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی، لیکن دیکھ لیں وہ آ بھی گئے، پھر بھی لڑنے کے لیے تھوڑے لوگ ہی گئے ہیں۔ اب وہ جناب کنکلوڈنگ آیات آ رہی ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی اس فوج کو کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پانی کی نہر کے ذریعے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے وہاں سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے پانی نہ پیا وہ مجھ سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں اگر ایک پانی کا چلو سے جتنا پانی جو تھوڑا سا پی سکتے ہو، ایک دو چلو، اس کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے وہ اتنا ٹف سفر کر کے آئے تھے اور پیاس سخت لگی ہوئی تھی، اب وہ اگر اونٹوں کی طرح پانی پینا شروع کر دیتے تو آگے جنگ انہوں نے کیا لڑنی تھی؟ کہتے نا بھوکھا شیر جڑا صحیح لڑتا ہے، تو اگر پانی پی لے تو بندہ، جس طرح آپ بھی افطاری کے بعد جب 3-4 گلاس پھڑکا جاتے ہیں ادھر ہی گر جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ پیاس بھی تھی لیکن پانی بس اتنا کہ جسے کہتے ہیں کلی کرنے کے برابر، تھوڑا سا ایک حلق تر کرنے کے لیے، کیونکہ آگے جنگ کرنی ہے۔ اب اتنی پیاس ہے تو پیو گے تو پھر تو بیٹھ ہی جاؤ گے ادھر، بس وہی ہوا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو اکثریت نے پانی گھٹا گھٹ پی لیا، چند لوگوں نے، اور وہ بخاری میں آتا ہے 313 لوگ تھے، جس طرح صحابہ بدر 313 تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ، لیکن وہ 313 نے پھر کایا کلب کر دی۔ آج لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں دنیا میں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ فرق ہے، وہ 313 نہیں ہے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، جب وہ اس نہر کو عبور کر کے جو ہے وہ طالوت کے ساتھی آمنا سامنا ہوا ان کا جالوت کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو اب دیکھ لیں بزدل لوگوں نے تو یہی کہنا تھا نا، زیادہ تر تو بزدل تھے جنہوں نے پانی بہت زیادہ پیا، وہ کہہ لگے آج تو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جالوت کا مقابلہ کریں۔ اس کا قد بھی اتنا اونچا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے ٹخنوں یا پنڈلی تک آتے تھے، ایڈی بڑی وہ بلا سی، تو اس کو کون گرا سکتا تھا؟ پھر اس نے زیرہ بھی پہنی ہوئی ہوتی تھی، فل زیرہ کے اندر ہوتا تھا، ایک آنکھ کا حصہ اس نے صرف چھوڑا ہوتا تھا جس سے وہ دیکھتا تھا، تو اس سے تو وہ اکیلے سے کوئی نہیں لڑ سکتا تھا، اور پھر اتنا بڑا لشکر۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہ جو 313 تھے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، اور کئی دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت نے بہت بڑے لشکر کو اللہ کے اذن سے شکست دے دی ہے، یا یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ اس کو ہم شکست نہیں دے سکتے؟ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت، جب جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا، گولیت اس کا آپ کو بائبل میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ کو یہ نام مل جائے گا، وجنودہ، اور اس کی فوج کے سامنے، تو اہل ایمان نے کہا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو مضبوط کر دے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابلے پہ مدد عطا فرما، آمین۔ سر یہ دعا غزوہ بدر سے پہلے یہ نازل ہوا ہے سب کچھ، تو مسلمانوں کو بھی اللہ نے دعا سکھا دی تھی کہ تمہارے اوپر بھی بدر والا معاملہ آنے والا ہے، تو تم نے یہی دعا مانگنی، پھر صحابہ کرام نے یہی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فتح دی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس انہوں نے شکست دے دی اللہ کے اذن سے جالوت کی قوم کو اور اس کی فوج کو۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ داؤد علیہ السلام کی عمر اس وقت کہتے ہیں 16 سال تھی، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے، اور گڈریے تھے، بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے، ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا، ایک چمڑے کا بنا ہوا، ایک سمجھ لیں ایک ہاتھ سا، جس میں وہ پتھر رکھ کے اور ساتھ رسی باندھ کے نا یوں گھما کے پھینکتے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے شکار کیا کرتے تھے، یا گلیل ہوتی تھی یا تیر کے ساتھ۔ یہ بچپن سے چونکہ اس کے ماہر ہوئے ہوئے تھے، ان کا نشانہ بہت زبردست تھا، اور یہ شیروں کے اور بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے ایک پتھر کے ذریعے رکھ کے، تو اتنا زبردست نشانہ تھا۔
تو بس انہوں نے اپنی ایکسپرٹی استعمال کی، وہ ایک اونچی جگہ پہ پہاڑ پہ یا ٹیلے پہ چڑھ گئے، اور یہاں پہ لوگ یعنی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس کو جالوت کو کیسے گرائیں گے۔ انہوں نے کہا اس نامختون کا جو انجام میرے ہاتھوں ہوگا۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے مخالفین کے لیے ایک نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ختنے کرواتے ہیں اور یہ نامختون ہے۔ تو انہوں نے پھر اس گوبیے کے اندر وہ پتھر رکھ کے جب رسی گھمائی اور پھینکا تو وہ جو ایک ہی آنکھ کی جگہ میں نے بتائی ہے نا تھی نا، وہ نشانہ ایسا تھا کہ وہ آنکھ سے وہ انٹر ہوا اس کے دماغ میں چلا گیا۔ دماغ میں کوئی چیز چلی جائے تو وہ بڑے سے بڑی بھی کوئی بلا چیز ہو تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح منظر عام پہ آگے، کیونکہ طالوت علیہ السلام تھے تو انہوں نے پھر بعد میں اپنی 16 سال تو انہوں نے حکومت کی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد کے ساتھ کر دیا، اس سے پھر حضرت سلیمان پیدا ہوئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے سے منظر عام پہ آئے۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی بھی عطا کی اور حکمت بھی، نبوت عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھا دیا۔ اب دیکھیں طالوت تو پیغمبر نہیں تھے لیکن ان کا داماد پیغمبر ہوا حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری، یعنی طالوت 16 ایئرز، جالوت یعنی اس کے بعد داؤد علیہ السلام جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا 40 سال، پھر ان کے آگے بیٹے 40 سال سلیمان علیہ السلام۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے پھر 2 بیٹوں میں اختلاف ہو گیا، وہ پیغمبر تو نہیں تھے اور وہ پھر 2 ریاستیں جو ہے وہ قائم ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہی معاملات شروع ہوئے، پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا، پھر ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ سے پھر بنی اسرائیل کو عروج ملا، اور وہ عروج جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس کے مقابلے کا ایک عروج دوبارہ سے انہیں ملا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، تو زمین پہ فساد برپا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہان والوں پر۔